ناظرین گرام، اگر تاریخ اسلامی پر نظر ڈالی جائے تو ایک دیو قامت اور ظالم سپہ سالار کا ذکر ملتا ہے جس کا نام جالوت تھا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ جالوت کون تھا اور وہ غریب چرواہا جس کے ہاتھوں جالوت کا خاتمہ ہوا وہ کون تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ ناظرین گرام، بنی اسرائیل میں ہمیشہ سے ایک بادشاہ ہوتا جو ملکی نظام سنبھالتا اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت لوگوں کو سکھاتا اور دینی امور کی لوگوں کو تلقین کرتا۔ یوں ہمیشہ سے بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہی اور نبوت لابی ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز رہی۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ سے التجا کی کہ وہ کسی کو ان کا بادشاہ بنا دیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت طالوت بہت غریب اور مفلس تھے، لیکن ان کا شمار بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ طاقتور انسان اور سب سے بڑے عالموں میں کیا جاتا تھا۔ پس بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس واقعے کو سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی عطا نہیں کی گئی۔ نبی نے فرمایا اللہ پاک نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا حضرت طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ ناظرین گرام، جب حضرت طالوت اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا اسے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جب وہ فوج بیت المقدس سے روانہ ہوئی تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی کہ راستے میں انہیں ایک نہر ملی۔ انہیں اس وقت سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمانوں میں ہو جائے گا، لیکن جو شدید پیاسا ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو پانی پی سکتے ہیں۔ اس شدید گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہ پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبرے ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس کے بعد ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرما بردار لوگوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو نہایت ہی قداور اور طاقتور شخص تھا، وہ میدان میں اترا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص طالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ حضرت طالوت کا یہ فرمان شاہی سننا ہی تھا کہ ایک کم عمر غریب نوجوان جو پیشے سے چرواہا تھا آگے بڑھا اور خود کو پیش کر دیا۔ دراصل یہ غریب نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جن کو غلیل سے پتھر پھینکنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ نیچے جھکے، پتھر اٹھایا، اپنے گوبن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے جالوت کی طرف چلایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتھر سیدھا جالوت کی کھوپڑی اور ناک کے درمیان لگا اور اس کے بھیجے میں سوراخ کر کے پیچھے سے نکل گیا۔
جالوت اسی وقت موقع پر ہلاک ہو گیا۔ حضرت داؤد کے اس کارنامے پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح نصیب ہوئی۔ اپنے وعدے کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کے پہلے ایسی شخصیت تھی جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔